بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کا درس جاری ہے. دو آیتوں کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں نہایت ہی اہم بات مقصد نزول قرآن کے حوالے سے اللہ سبحانہ نے بتایا. جس ذات پر یہ قرآن اتارا اس ذات کی نظافت، پاکی، طہارت، پاکیزگی، عفت، عصمت، غرضے کے اچھائی، خیر کا جو بھی عنوان ہو سکتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ نے اپنی خاص نگرانی میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور پھر فرمایا میرے حبیب آپ کے سینے اطہر کو میں نے اتنی اس کی تطہیر، اس کی صفائی کیوں کی ہے؟ کیونکہ مجھے سب سے اعلیٰ اور افضل کلام اس میں رکھنا ہے. یہ ایک خلاصہ تھا. اب ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کو فرماتا ہے. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اہتمام قرآن اللہ سبحانہ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کی تطہیر کر کے فرمایا. قرآن پاک کا ایک عنوان ہے کلام الہی اور ایک عنوان ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک میں محبوب کلام رکھا جاتا ہے. کلام بے شک اللہ کا سب ہے، توریت، انجیل، زبور، لیکن محبوب ترین کلام قرآن ہے. اسی لیے جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس تصور میں کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے. قرآن نالج کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کا تو عنوان بن سکتا ہے، لیکن ہی کا عنوان نہیں بن سکتا. ہی کا عنوان ہے آئینہ توحید بذریعہ قلب مصطفیٰ. یہ ہے اصل عنوان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے سے خدا کی توحید کا آئینہ آپ کو نظر آئے. یہ ہے عنوان قرآن پاک. آج کی آیت کریمہ سنیں جو ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم. مان لو. کئی بار کر چکا ہوں میں اس کی توضیح اتباع اور اطاعت میں. مان لو ان تمام کو جو تمام تمہارے پاس اتارے گئے. سب سے اہم تفسیر میں
اشارہ کر رہا ہوں تفسیر ابن عباس وغیرہ کے حوالے سے، چونکہ اس سے پہلے جو 2 آیت ہے اس کا خطاب نبی ہے، اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ مان لو، تو تفسیر جب میں نے پڑھا تو ایک دم بڑا مزہ آ گیا کہ مقصد نزول قرآن سمجھ گئے، اہتمام قرآن سمجھ گئے، میں نے نازل کیوں کیا، اور نبی کے دل کو منتخب کرنے کا راز بھی سمجھ گئے۔ اور اتنا اہتمام ربانی کے بعد بھی اگر تم نہیں مانو گے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک دم صاف ہے، پھر تو تمہارا بس تم ہی سمجھو۔ مان لو، اب ترجمہ کیجیے، مان لو جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سینے کو، سینے میں دل ہوتا ہے، صحیح ہے، سینے میں دل ہوتا ہے، اور دل ہی اصل ہے، دل صحیح رہا تو سب صحیح۔ تو زبان صحیح اسی وقت ہوگی جب دل صحیح، اور دل کی صفائی اللہ سبحانہ وہ ڈائریکٹ فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کی صفائی میں کر رہا ہوں اس دل سے نکلے ہوئے زبانی الفاظ وہ کیسے غلط ہوں گے؟ مان لو، کیا بات ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، نازل تو تمہارے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن یہ جو زبان کہہ رہی ہے، اس زبان کی تزکیت، اس زبان کی طہارت و صفائی، یہ خاص میری ذمہ داری میں ہوئی ہے، نگرانی میں ہوئی ہے، مان لو۔ اپنے سینس کو، اپنی خواہش کو پیدل کر کے مان لو۔ تفسیر زجاج میں بھی ایک بڑی اہم بات آئی ہے، جس میں سورہ حشر کی اس آیت کریمہ کا حوالہ بھی پیش کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو، اچھا یہاں پر ایک گرامر کا ترجمہ انہوں نے کیا، اس لیے میں یہ نکتا، اب تک یہ ترجمہ سمجھتے تھے آپ جو رسول دے لے لو، یہ نا، لیکن نہیں، اس میں ترجمہ ہے بڑا اچھا کہ جو رسول لے کر آ کر دیں وہ لے لو۔ ایک مفہوم یہ ہوتا ہے نا، جو رسول دیں اسی لیے بدل گئے لوگ، کیوں لینا، اللہ کی کیوں نہیں لینا، لیکن اس ترجمے میں یہی پہلو نظر آ رہا ہے، جو رسول لا کر دیں وہ لے لو۔ یہ دیکھیے گا یہاں پر ایک پرسنل پہلو کا بھی، جو کہتے تھے نہیں کیوں لیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگے ڈائریکٹ، تو اس آیت کا ترجمہ آتا ہے نا، ما آتاکم الرسول، اتیان سے، آنے سے، تو جو رسول لے کر آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ لے لو۔ کیا بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کے پاس سے لے کر آئے، جس کے دل کی صفائی کا عنوان خدا ہو، اب وہ کرے کس سے، کہاں سے، کیسے؟ ما آتاکم الرسول، یہ آیت پیش کی انہوں نے، اور ترجمہ جو کیا انہوں نے، جو رسول لے کر آئے ہیں اسے لے لو، اور جو رسول لے کر آ کر کے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بات ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ جانتے ہیں مجھے کسی نے ایک موقع سے کہا تھا کہ نہیں اس میں جو علم مراد ہے، اس میں اور کچھ نہیں مراد ہے، اس طرح سے بولتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے ایسی ذہنیت، میں صاف کر دے رہا ہوں۔ سورہ حشر میں یہ آیت ہے، میں نے سب سے پہلے تو بخاری شریف سے جواب دیا کہ یہ کتاب الخمس میں بھی ذکر کیا ہے صاحب بخاری نے، امام بخاری نے کتاب الجہاد میں بھی غنیمت کے مال تقسیم کرنے کی بات ہے نا، تو مال سے تعلق رکھتا ہے، مال سے تعلق رکھتا ہے نا، جیسے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا علم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا نالج صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کرتے ہیں، دیتا اللہ تعالیٰ ہے، صحیح ہے نا۔ اب ایک کلیئر بات ہے، قرآن پاک جو 63 سال میں اترا ہے، ڈائریکٹ نہیں، نجمن تقسیم کا ایک عنوان سمجھ رہے ہیں آپ، نہیں بتایا مصطفیٰ نے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو بذریعہ خدا ایک بات۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو بتا رہا ہوں کہ علم شریعت سے اعلیٰ دولت کچھ نہیں ہے، صحیح ہے نہیں، علم شریعت سے، علم الہی سے اعلیٰ دولت کچھ نہیں ہے۔ ہم بیٹے کو مانگے نبی سے تو تم نے کہا یہ مراد نہیں ہے، اور قرآن سے تم کہہ رہے ہو کہ یہاں علم مراد ہے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی نادانی ہے یہاں، کہ جب بڑی دولت مصطفیٰ دے سکتے ہیں تو یہ چھوٹی دولت کیا ہے؟ علم شریعت سب سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت کی بات آپ ہی کر رہے ہو کہ یہاں علم مراد ہے۔ علم کون سا علم؟ علم شریعت ہی تو ہے، کوئی دنیاوی علم تو ہے نہیں ظاہر۔ تو آپ سوچئے، وہی جب نگیٹیوٹی آتی ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا
مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ایکشن ہوگا یا ری ایکشن ہوگا؟ اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے خزانے کا مرکز بنایا ہے۔ اس میں خدا کی توحید کا انکار نہیں بلکہ شان توحید ہے۔ یہ شان توحید ہے۔ اللہ پاک ہم اس لائق ہیں کہ لے سکتے ہیں؟ بتائیے تو۔ اللہ تو نور ہے، پاک ہے، ہر طرح سے ہمت ہے اپنے حق ناپاک حق، لیکن مصطفیٰ جان رحمت تو آپ کا تزکیہ کرنے والی شان بھی رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، تزکیہ! اسی لیے اللہ پاک نے میرے حبیب آپ بانٹیے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ بانٹیے، آپ بانٹیے۔ خیر، تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مان لو وہ تمام جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ لفظی ترجمہ میں ہرگز نہیں چاہیے گا، کیونکہ لفظی ترجمہ کے لیے آپ کو دنیا کا ڈکشنری دیکھنا ہوگا اور حقیقی ترجمہ کے لیے ذات رسالت دیکھنا ہوگا۔ حقیقی ترجمہ، کیونکہ اس قرآن کا کہ نزول کا جو محبت ہے، جو جگہ ہے، وہ ڈکشنری نہیں ہے، قلب مصطفیٰ ہے۔ قلب مصطفیٰ، جیسے آپ کسی بھی کہاں میں ہے یہ ریفرنس پوچھتے ہیں نا، تو قرآن کا ریفرنس ہے قلب مصطفیٰ، کوئی اور ڈکشنری ہے نہیں۔ لہٰذا اس کے ترجمہ کے قرآن کہہ رہا نا، یہ جو بولتے ہیں نا، آپ پھر پوچھیں کیسے تمہارے معلوم قرآن کہہ رہا؟ ہاں تو اس کا ترجمہ یہ ہے، عرب والے یہ کرتے ہیں، عرب والے مت کہو، نبی نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس قرآن کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے بعد قلب مصطفیٰ رکھا ہے۔ لوح محفوظ کے بعد قلب مصطفیٰ، قرآن ایک دم ڈکلیئر کر چکا۔ تو مان لو جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک ہی بات، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان کو چھوڑ کر کسی اور حاکم کی اتباع نہ کرو۔ کیا بات ہے؟ انہیں چھوڑ کر کسی اور حاکم کی اتباع نہ کرو۔ من دونہی کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ 15 سال سے سمجھا رہا ہوں من دونہی کو۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، کل میں نے مسکراتے ہوئے کوئی بوسٹن یا ہوسٹن کوئی جگہ ہے، ہاں وہاں سے کسی نے فون کیا مجھ کو، شاگرد میں سے، المدد ایسا ہے، ہنستے ہنستے کہا میں نے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے حضرت، تو کیا کروں؟ غیر اللہ سے مانگنا ہے بیٹا، ولی اللہ سے نہیں، محبوب اللہ سے نہیں، تو مجھے اللہ کا غیر سمجھتا ہے؟ ہاں یہی سمجھ، من دون اللہ اور غیر اللہ کا جو عنوان ہے یہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ دشمن نہیں ہیں، وہ دشمن نہیں، ورنہ اللہ پاک کہہ رہا اتبعونی نہیں کہا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ مصطفیٰ کے ذریعے سے جو مل رہا لے لو۔ کیا بات ہے، مصطفیٰ کے ذریعے سے جو مل رہا ہے لے لو۔ آپ یہاں پر ایک لفظ پر بھی دیکھیں نا، اتبعونی نہیں کہا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے لے لو۔ اور نازل کیا گیا کون ہے نازل کرنے والا؟ یا جبرائیل کے ذریعے سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ہمیں دیا، تب بھی تو واسطہ بنے نا اللہ کے علاوہ۔ جبرائیل کو بھی مانتے ہیں تو جبرائیل بھی خدا نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کے علاوہ ہے۔ اور جبرائیل کی کیا شان ہے مصطفیٰ کے سامنے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو جبرائیل کو واسطہ مان سکتے ہیں تو جبرائیل کے بھی وہ نبی ہیں، ان کو واسطہ ماننے میں یہی پر سینس جو ہے پیدل ہو جاتا ہے، کمزور بن جاتا ہے۔ خیر، تو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور انہیں چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں، اچھا یہاں پر ایک اور مس یوز کریں گے اس آیت کو، ہاں مطلب ٹھیک ہے ہمارے لیے قرآن اور نبی کافی ہے۔ ان کے ہاں کافی کا مسئلہ یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ جو پی لیے نا ختم، وہ پینے والی کافی کا مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی میرے لیے دادا کافی ہے، اس کا کیا مطلب؟ بابا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم، یہ مطلب نہیں ہے۔ میرے لیے پردادا کافی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دادا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، مطلب رسپیکٹ ہے، وہ احترام ہے وہ۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گے سب کافی ہے، یہ مراد ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گے سب کافی ہے، الحمدللہ، یہ مراد۔ تو ایسے ہی جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے باب میں کہا وہ اللہ کافی ہے، دھیان دیجیے گا، تو اللہ کافی ہے سے مطلب یہ ہے کہ اے توکل کی منزل پر فائز ہونے والوں، دشمن خدا سے کبھی مدد نہ لینا۔ باقی خدا سے جو ریلیٹڈ ہے، خدا سے جو ریلیشن رکھتے ہیں، خدا سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے تو خدا ہی سے لینا ہوا۔ خدا سے نسبت رکھنے والا، خدا کے نسبت رکھنے والا، خدا سے نسبت رکھنے والا، ان سب سے اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ خدا کے غیر سے نہیں لے رہے، ورنہ پھر نسبت رکھنے کا مفہوم کیا ہوگا؟ کلیئر بات ہے؟ خیر، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور انہیں چھوڑ کر کے کہیں اور مت جاؤ۔ کیا بات ہے، ترجمہ کے الفاظ میں اتنے الفاظ ہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہو
جو سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے بہت کم ہو جو سمجھ سکتے ہو. نظر کی گہرائی، فکر کی گہرائی، عقل کی گہرائی، سوچ و ذہن کی گہرائی سب کو نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھو، وہ صحابہ کیا مطلب کیا تھا ان کا اسٹیٹس. من حیث صحابہ نہیں بول رہا ہوں، کیا تھا؟ نبی کے بغیر کوئی اسٹیٹس تھا؟ خدا کی قسم جتنی مطلب یہ کہ آج کی مغربیت کو تو ہم اپنے بال بچوں کے آئینے میں دیکھ کر کے تھوڑا سا ٹینشن میں ہے بس کہ خراب ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا، یہ سوچ رہے ہیں. لیکن حضور کی آمد سے پہلے اگر عرب کا آپ جائزہ لیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس قوم میں پیدا کیسے ہو گئے. صحیح ہوگی؟ قوم میں پیدا کیسے ہو گئے؟ ارے بتائیے، جو بیٹیوں کو زندہ سوچتے ہیں تو اب کتنے بڑے بھی ظالم ہو جائیں، سوچتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے. کوئی جانور کو اگر مارتا ہے تو ہم لوگ ایک دم تڑپ اٹھتے ہیں. لیکن عرب کا وہ اصول اور دستور تھا. اور کچھ تو ایسے ہیں، صحابیت میں بھی ایک عنوان ہے، ایک ہے نا ایسے کہ میں جب نہیں تھا، ہے نہیں، میں جب نہیں تھا، ارے باپ رے باپ، بولنے میں ہمت نہیں ہوتی. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو یعنی کوئی عنوان نہیں تھا، کوئی بھروسے کا عنوان نہیں تھا، کچھ اپنا لیول کچھ نہیں تھا، بس کھانا پینا، جانا مرنا کرنا، یہی سب تھا، بس ختم. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مطلب اگر آپ کہیں قبل اسلام کا عنوان اگر لائیں تو ایسی درندگی میں ملوث قوم کو جو لیول دیا ہے، اب لگتا ہے کہ کنتم خیر امت کا اعزاز انہی کو حاصل ہے. قبل اسلام کا عنوان دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی اچھے تھے، لیکن جب قرآن میں ان کی عظمتوں کا جب اعلان دیکھتے ہیں تو ایسا ہو بالکل مخاطب وہی ہے، کنتم خیر امت وہی ہے. ورنہ آپ بتائیے، حضرت وحشی کا عنوان پڑھتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے دماغ خراب ہو جاتا، بالکل کلیجی چبایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور کس کا؟ جو حضور کے سب سے بیسٹ چچا، طاقتور اسلام کے طاقتور، کتنے بھی آپ کے سامنے کتنا بھی کوئی گناہ مطلب کرنے کے بعد توبہ بھی کر لے، لیکن آپ کا دل کلیئر نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک نے حضرت وحشی کو وہ مقام عطا فرمایا جس مقام پر غوثیت بھی ناز کرتی ہے، امام اعظم کی امامت بھی ناز کرتی ہے، ائمہ اربعہ کی تمام شان ناز کرتی ہے. ان پر ناز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو، بس ختم. تمہارا کام ہے نبی کو ماننا، اور مان لینے کے بعد کنورٹ نہیں ہونا. پھر میں دوں گا. دنیا اپنی کتاب لکھتی رہے، سیرت نگاری کرتی رہے، کتاب بناتی رہے، لیکن میرا عنوان ہی میرا عنوان ہوگا. اور آج حضرت وحشی عنوان ہے، حضرت وحشی عنوان ہے. ارے وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ قتل تو خیر الناس فی الجاہلیہ وقتل تو شر الناس فی الاسلام. مسلمہ کذاب کو اس نے ہی مارا. حضرت وحشی نے مسلمہ جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے ہی مارا. اور ان کو مارنے کے بعد سب کے سامنے کہہ رہے آج مجھے کچھ تھوڑا اچھا سکون مل رہا. کیوں؟ میں زمانے جاہلیت میں سب سے اچھے کو مار دیا تھا، لیکن آج میں نے سب سے بدترین شخص کو مار کر کے پیش کر سکتا ہوں میں کفارہ کے طور پر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اعتراف خود ہے دیکھیے. لیکن عظمت آج بھی وہ ہے کہ بس جھکنا پڑا. یہی بات اگر آپ کسی کو معاف کر دیں، آپ کے بازو والے ان کو جانتے ہو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو ہو جائیں. لیکن آج الحمدللہ ہمیں حضرت وحشی کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وجہ کیونکہ یہ عظمت اللہ نے عطا کی ہے، رسول نے عطا کی ہے. وہ اللہ رسول کی جو عطا عظمت ہوتی ہے اس میں ہم اعتراض کا مجال نہیں رکھتے ہیں، کوئی تنقید کا مجال نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے اصل ہماری عبدیت اور ہماری بندگی. کیا بات ہے؟ اب اس آئینے میں سنیے، مان لو نا یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے. ان کے یہ ہے، ان کو یہ ہے. یہی اعتراض کیا تھا نا، گھر والے تو مانتے نہیں ہیں، گھر والے کو ٹھیک ہے تیرا یہ بھی مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، میرے حبیب ایسا کرو، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. بتائیے وہ اللہ جو اتنا پاورفل ہے، یہ تھپڑ مارتا تو پوری قوم ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اتنا پاورفل ہے اللہ. لیکن واقعی مصطفیٰ کو منوانا تھا. منوانے کے لیے اپنی قدرت نہیں، تدبیر کا استعمال فرما رہا ہے. کیا بات ہے!
قدرت نہیں، قدرت سے تو کر ہی دیتا ہاں تو قدرت والا کا کرنا ہی ہے. لیکن اب جب موقع دے کر کے جو کنورٹ ہوئے ہیں، اب یہاں پر موقع دے کر کے جو کنورٹ ہوئے ہیں وہ، اور جو موقع پا کر کے نہ بن سکے وہ، دونوں میں جب اللہ پاک سامنے کھڑا کرے گا، تم نے تو دیکھا تھا نا، تم نے تو ہم فل موقع دیے، ہر طرح سے موقع دیے، تم کو تو ڈائریکٹ ہم ان کو تو کچھ نہیں موقع دیے، ایک ہی موقع دیے. یہ تو بلکہ مصطفیٰ سے پوچھے بھی تھے میرا گناہ معاف ہوگا، میرا گناہ معاف ہوگا. کیسے کیسے پوچھے تھے یہ، میری کتاب کے اخلاق حبیب خدا میں اس کا ذکر ہے کہ کیسے کیسے. ارے قرآن تو کہہ رہا نہیں توبہ کرو گے، کوئی ضروری نہیں کہ توبہ کر لیے اور توبہ کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا. اللہ پاک کے رسول نے ہر سوال کا جواب دیا. آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ اگر ایسا اسلام ہے تو میں سب چھوڑ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ اسلام کی جستجو اور حریص علیکم کا یہی مفہوم ہے کہ یہ نبی تیرے ایمان کے بہت حریص ہے. ارے تو مطلب یہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دے گا، لیکن مصطفیٰ کو وہ پاور اور طاقت ہے کہ وہ تمہیں نکالنے کی انتھک کوشش کریں گے. اور نکال کر بتایا. ابو سفیان آج حضرت بنے ہوئے ہیں، حضرت وحشی آج حضرت بنے ہوئے ہیں، حضرت اکرمہ آج حضرت بنے ہوئے ہیں، جو کٹر دشمن کہلاتے تھے. سمجھ رہے نا، یہ سب کٹر. بلکہ بدر میں دیکھیں آپ، احد میں دیکھیں آپ، یہ سب کا عنوان کیا ہے؟ بس خلاصہ کہہ رہا ہوں یہ کہ اتبعوا ما انزل پر قربان آپ جائیں کہ مان لو انہیں چھوڑ کر کے کہیں اور کسی کی نہ مانو. اور کسی کے نام ماننے سے مراد اگر ماننا بھی ہو تو ان سے نسبت. اسی سے ایک مسئلہ بھی بتاتا چلو میں کہ بیعت و ارادت کا جو کانسیپٹ ہے، مرید ہوتے ہیں بیعت کرنا. پیر صاحب جو ہے نا، پیر صاحب کے لیے لازم ہے کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرے کی نسبت حاصل ہو. اس بات پر دھیان دیجیے گا. کیا نسبت حاصل ہو؟ شجرے کی نسبت حاصل ہو. اب جیسے میں پیر ہوں تو میرے بیٹے کو اگر میں نے خلافت دیا تب آپ بیعت کر سکتے ہو ان سے، اور میں نے اگر خلافت نہیں دیا ہے تو آپ صرف میرا لحاظ کر کے کہ حضرت کے بیٹے ہیں، میرے نسبت بہت بڑی ہے، آپ بیعت نہیں ہو سکتے. بیعت کے لیے شرط ہے کیا؟ شجرا. ان کو اتصال سند اس کو بولتے ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مان لو ان کو یا ان سے جو ریلیٹڈ ہو. اسی لیے بیعت کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب پیر صاحب کیا بولتے ہیں؟ بول میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. یہ نہیں بولتے کہ اپنے ہاتھ میں دیا. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ یہ ہے اتصال سند کی مثال. یہ اتصال سند کی مثال ہے. یہ باپ بیٹے والا رشتہ بیعت میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت کو دیکھا تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے قرآن پاک میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پر کر رہے ہیں. دیکھا، یہ ہے اتصال سند کی بڑی مثال کہ آپ جس پر بیعت کر رہے ہیں اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، یا خالی پیدا ہو گیا. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا بھائی. آپ کلمہ پڑھیں اللہ رسول کا، عقیدت میں اتنا مت چلے جائیے کہ آپ کلمہ پر اثر پڑ جائے. یہ بات میں کلیئر کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑے بڑوں کو توفیق تو مل سکتی ہے لیکن اچھے اچھوں کو توفیق سلب بھی کر لی جا سکتی ہے. اگر آپ نے ذرا سا بھی مس یوز اپنے آپ کو کیا ایمانیات کے باب میں گڑبڑ جائیں گے آپ. بیعت اجتماعی شرائط، شرطیں موجود ہیں ان کے اندر، اہلیت موجود ہے. اتصال سند میں بہت سارے ایسے ولی بھی ہوتے ہیں. اب آپ نماز پڑھ کے حج کر کے زکات دے کر کے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، لیکن آپ کو خلافت نہیں تو آپ بیعت نہیں کر سکتے. ولی بن سکتے ہیں، نیک بن سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کو خلافت نہیں ہے، آپ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اب یوں سمجھ ایڈریس ہی نہیں آپ کو معلوم. اب اللہ پاک نے آپ کو قبول کر لیا لیکن ہم پہنچائیں کہاں، کس کے ہاتھ میں، کیسے، کتنے سلسلے ہیں، نبی، علی، حسن، امام حسین، یہ شجرے جو ہیں کیسے کیسے جو راستے ہیں، یہ ہمارے کو ہونا نا، یہ تسبیح کے دانے یہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو آپ بس مرید رہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دیکھیے بیعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. بیعت کا ہرگز کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس کہلائیں کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ورنہ جانتے ہیں کیا فرعون بھی کہہ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں نے موسیٰ کو پالا ہے، کچھ تو کرنا. احسان ظاہری طور پر پیش کر سکتا ہے، پالنا تالنا سالنا اپنی جگہ پر رکھ. اگر توحید ہے تو وہ پیش کر، اتباع رسالت ہے تو وہ پیش کر، باقی احسان اپنی جگہ پر رکھ. دیکھا آپ نے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
آپ پیر صاحب کا کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رسول کے آئینے میں دیکھیے کہ وہاں سے جو آج تک جو سلسلے علی سے پھر اہل بیت اطہار سے جو آ رہے ہیں، یہ سلسلہ آپ دیکھیے۔ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر، ارے باپ رے، یہ 7ویں پیڑھی کے ہیں، یہ 10ویں پیڑھی کے ہیں، دماغی خراب ہو رہا میرا، یہ 10ویں پیڑھی کے، وہاں ڈائریکٹ نبی کے ڈائریکٹ پیڑھی کے ہیں، اللہ پاک ریجیکٹ فرما رہا، یہ 10ویں پیڑھی کے ہمارے کو لا کر بول رہے ہیں 10ویں پیڑھی کے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بہت مس یوز کر رہے ہیں، اور امت جو ہے پریشان ہو ایک دم ہو رہی ہے، ارے ایسا کیسے جی ایسا، ارے جب ابو لہب کون ہے بتائیے؟ حضور کا چچا، بولے سگا چچا ایک دم، اور چچا سمجھتے ہیں باپ کی منزل میں ہوتا ہے، حدیث کی روشنی میں باپ کی منزل میں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے کیوں ان کو رد کر دیا؟ کیا چچا کا لحاظ کیا؟ نہیں، گستاخی کیا، اہلیت نہیں تھی، تو شریعت توحید و رسالت یہ نہ ہونے کی وجہ سے نسبت ختم ہو گئی کہ نہیں؟ وہاں ایک پیڑھی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، حضور بھی ان کے پیڑھی کے ہیں اگر دیکھیں تو، اور یہاں بولے غوث اعظم کے 7ویں پیڑھی کے ہیں، 18ویں پیڑھی کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیڑھی کب کام آتی؟ جب یہ واقعی غوث پاک کے آئینے میں ہو، علی کے آئینے میں ہو، توحید و سنت کے آئینے میں ہو، شریعت کے آئینے میں ہو۔ صرف خونی رشتہ یہ اہم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رشتہ ہو، شریعت کا رشتہ ہو، توحید و سنت کا رشتہ ہو، یہ ہے اصل۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے مان لو جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، نازل کردہ چیز اپنے پاس رکھ کر کے ان کو مان لو، اور ان کے علاوہ بولے تو ان کی دشمن کی بات نہ ماننا، اور جنوں کے پاس اور حاکموں کے پاس نہ جانا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ایسے ہو جو نصیحت کو قبول کر سکتے ہو۔ آگے بڑھیں، ایک آیت اور بھی لے لیں، کیا نہیں لیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم